بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صل وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صل وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صل وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متہمی۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر کریہ عشق محمد اشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ سفر المظفر کے اس پہلے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ العصر آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ مسکین کو حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورۃ العصر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سورہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں اس کا نزول ہوا، 3 آیتوں پر یہ مشتمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک مطالعہ فرمائیں تو سب سے مختصر صورتیں 2 ہیں۔ ایک سورہ کوثر ہے، وہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ عصر ہے، یہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اس دور کو بھی سامنے رکھیں کہ مشرکین کفار یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کلام الہی نہیں ہے، یہ تو حضور نے اپنی طرف سے یہ گھڑ لیا ہے۔
اس کے جواب میں رب العالمین نے ان کو بارہا چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے، شبہ ہے، تو جاؤ پھر فاتو بے اشر سور مثلہ ہی، اس کی مثل 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ نہ ہو سکا تو پھر سورہ بقرہ میں چیلنج کو ریڈیوس کر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر اس قرآن مجید فرقان حمید کے کلام اللہ ہونے میں تمہیں شبہ ہے تو پھر جاؤ اس کی مثل ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور دنیا جہان کے فصحاء بلغاء اور عرب کے سارے قادر الکلام شاعروں ادیبوں کو جمع کر لو، ایک صورت مثال اس کی مثل لے آؤ۔ جی تو قرآن مجید کا یہ جو چیلنج تھا آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ نہ کوئی اس کا جواب دے سکا ہے، نہ قیامت تک جواب دے سکے گا۔ تو یہ کلام اللہ ہے، یہ معانی کا، مطالب کا، حقائق کا، دقائق کا، وارف و معارف کا سمندر ہے جس کی وسعتوں کو ناپا تولا جانچا نہیں جا سکتا۔ تو اس دور میں جب انکار کے راستے پر لوگ گامزن تھے، اللہ نے سورہ کوثر نازل کی، تو پھر اس کو کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کر دیا، دیکھو یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس کی مثل لے آؤ۔ تو جو لبید بن ربیعہ جو بعد مسلمان ہو گیا، عرب کا ملک الشعراء تھا، اس نے سورہ کوثر کو دیکھ کے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ مبہوت ہو گئے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان، مبہوت ہو گئے۔ ایسا ہی بلاغت مآب سورہ، یہ سورہ عصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور پھر جب مسلمہ کذاب کے سامنے صحابی رسول نے اس سورت کو پڑھا تو وہ مبہوت ہو گیا۔ جی پھر ادھر ادھر کی لایانی سی گفتگو کی، جس پر پھر لوگوں نے بہت لان تان کی، کہاں سورہ عصر، کہاں تیری یہ بد کلامی اور بد لگامی، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ سورہ پاک بہت عظیم الشان سورہ ہے، اور بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جو حق پر قائم رہے، دوسروں کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، جنہوں نے خود صبر ثبات کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں کو بھی صبر اور ثبات کی تلقین کرتے رہے۔ یہ ترجمہ تھا جو میں نے اس سورہ پاک کا آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی تفسیر عزیزی میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو مکہ کا ایک بہت بڑا رئیس، اس کا نام قلاب بن اسید ہے، جس کو ابو الاسدین کہتے تھے، یہ اس کی کنیت تھی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا میرے نزدیک یارانہ تھا نا، دوستی تھی، بے تکلفی تھی، کاروباری معاملات بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس نے کہا ابو بکر، میرے نزدیک اس وقت اس سرزمین حجاز میں آپ جیسا ذہین، فطین، ایماندار اور دیانتدار شخص کوئی نہیں ہے۔ آپ تو شرافت کا مجسمہ ہیں، پیکر ہیں شرافت کے، اور آپ کی کاروبار میں بھی دھوم ہے، تجارت کے اعتبار سے آپ کا سودا سب سے زیادہ بکتا ہے، آپ ایک کامیاب تاجر ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، 360 بتوں سے آپ نے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، جی آپ نے ساری وادی کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، تو آپ نے یہ کوئی اچھا سودا نہیں کیا، خسارے والا سودا کیا، جی خسارے والا سودا کیا۔ اس کے جواب میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو قلاب بن اسید، جو آدمی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے
جو آدمی عمل صالح کی راہ پر گامزن ہو جائے، نیکیاں کرنے لگ جائے، جو آدمی راہ حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے، اور جو آدمی راہ حق میں آنے والے مصائب اور شدائد پر صبر کرے، وہ تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ نقصان میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ گفتگو کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تو اللہ رب العالمین نے اس گفتگو کی تائید میں یہ سورہ پاک نازل کی، ان الانسان والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، دوسروں کو حق پر قائم رہنے کی، صبر کرنے کی تلقین کی، خود بھی حق پر ڈٹے رہے، وہ کامیاب اور بامراد ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا تبیان القرآن، اس میں حضرت نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، جو بہت نامور صحابی ہیں، حضور کے علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور قرآن کے حضور کے بعد اس دور میں سب سے عمدہ قاری تھے، جی ایسا قاری جس کو خود بلا کے حضور فرماتے ذرا قرآن تو سناؤ، تو اس کی آواز میں کتنی کشش ہوگی، کتنی حلاوت ہوگی کہ جس کا قرآن حضور خود سنے بلا کے، جی تو ان سے روایت وہ لکھی شیخ نے کہ میں نے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سورہ عصر کی تلاوت کی، اور سرکار کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب یہ ارشاد فرمائیے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ توجہ ہے، قرآن کا دور صحابہ کا سب سے نامور قاری حضور سے پوچھتا ہے مجھے اس سورہ پاک کی تفسیر سمجھا دیں، تو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا والعصر سے مراد زمانہ ہے، ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد ابو جہل ہے، جی عمر بن شام ہے، اور الا الذین آمنوا، اس سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے، وعملوا الصالحات، اور اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم ہے، وتواصوا بالحق، اس سے مراد عثمان غنی ذو النورین ہیں، وتواصوا بالصبر، اس سے مراد مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ کریم۔ سو کہا ان آیتوں کی تفصیل کر دی زبان نبوت نے کہ جو دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوا ہے وہ عمرو بن شام ابو جہل ہے، اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں جن کا مقدر بن گئی ہیں، ایک کا نام ابوبکر صدیق ہے، ایک فاروق اعظم ہے، ایک عثمان غنی ہے، اور حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ سو یہ قول انہوں نے اس کی تفسیر میں وہ بیان کیا۔ اب والعصر سے کیا مراد ہے، اس پر بھی علماء نے متعدد اقوال لکھے ہیں کہ عصر سے مراد جس کی اللہ نے قسم اٹھائی، قسم ہے زمانے کی، وہ کہتے ہیں اس سے مطلق زمانہ بھی مراد ہے، کہ یہ قول ہے، اور زمانہ کیوں مراد ہے، وہ کہتے ہیں قدرت یہ احساس دلانا چاہتی ہے کہ لوگوں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ وقت ہے، زمانہ ہے، جی زمانہ یہ سب سے قیمتی ترین دولت ہے، اور جو آدمی اس نقطے کو سمجھ لے اور پھر اس زمانے کو جو گزر رہا اس سے فائدہ اٹھائے، جی وہی کامیاب ہے، اور جو اس وقت کو ضائع کر دے وہ ناکام اور نامراد۔ سب سے بڑی دولت وقت ہے، اس لیے اس کی قسم یاد کی۔ وہ کہتے ہیں سارے علماء کہ اربوں خربوں کی دولت خرچ کر کے بھی وہ زمانہ، وہ لمحہ جو بیت گیا تم اس کو واپس نہیں لا سکتے، اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ تو جو زمانہ غفلت میں گزارا، جو زمانہ ذکر الہی سے دور رہ کر گزارا، جو زمانہ عمل صالح سے ہٹ کر گزارا، وہ سراسر نقصان کا باعث ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا انگریز، ٹائم از منی، سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ وقت ہے۔ تو وقت کی قدر و منزلت اور اس کا احساس دلانے کے لیے زمانے کی رب نے قسم یاد کی۔ میں نے عربی کی ایک عقائد پڑھی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ مارکیٹ میں مختلف دکاندار اپنا سامان بیچ رہے تھے، برف والا بھی تھا، تو وہ برف والا سب سے زیادہ چیخو پکار کر رہا تھا، وہ لوگوں میرا مال خرید لو، لوگوں میرا مال خرید لو۔ تو کسی صاحب نے قریب آ کے کہا باقی بھی تو سامان بیچنے بیٹھے ہیں، تو بہت پریشان ہے، تجھے بڑی یعنی تشویش ہے، لاحق ہے۔ اس نے کہا سنو، میرا معاملہ دوسرے تاجروں سے مختلف ہے جی، میرا معاملہ دوسروں کی سبزیاں اب نہیں بکی، 2 گھنٹے بعد بک جائیں گی، شام کو بک جائیں گی، رات کو صبح بک جائیں گی جی، تو وہ اپنا اصل در جو ہے وہ بچا لے گا، اور میرا سامان برف ہے، اگر کچھ گھنٹوں میں لوگوں نے اس کو نہ خریدا تو یہ تو پانی ہو جائے گی، میرا اصل در ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو کہا انسانی زندگی میں وقت جو ہے وہ برف کی مانند ہے جو پگھلتا جا رہا ہے، اگر کوئی خوش نصیب اس کو صحیح استعمال کر کے، نیکی کر کے، ایمان اور عمل صالح کی راہ کو اختیار کر کے حق پر استقامت اختیار کرے، صبر کا راستہ اختیار کرے، تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، ورنہ سب کے سب ناکام۔ پھر ایک معنی یہ کیا کہ اس سے مراد عصر کا وقت بھی ہے، ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کہ نماز عصر جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا میں کاروباری مشغولیت جو ہے وہ بہت عروج پر ہوتی ہے، تو آدمی تھوڑی سی غفلت کرے تو عصر کی نماز رہ جاتی، اس لیے تاکید کی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر جو ہے اس کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دے دیا۔ اور اس طرح حدیث میں پھر عصر کی نماز کی فضیلت بھی ہے، جس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ سو رب العالمین نے قسم اٹھا کے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ پھر باقی سارے علماء نے، اکثریت نے یہ لکھا اس میں عصر سے مراد حضور سرکار دو عالم علیہ السلام کا دور ہمایوں ہے۔ والعصر قسم ہے زمانہ نبوت کی، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں بنفس نفیس موجود ہیں، اس زمانے کو اللہ رب العالمین نے قسم کے ساتھ یاد کیا، اور پھر اس کی دلائل انہوں نے کیے کہ یہ اللہ کے محبوب کا شان ہے جو کسی اور نبی رسول کو حاصل نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا نا کہ غالب ثنائے خواجہ ب یزداں گزاشتیم کہ آن ذات پاک کے مرتبہ دان محمد است، آن کس کس، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی حمد و ثنا کا معاملہ اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور کا کیا مقام اور منصب ہے، وہ وہی ذات جانتی ہے، اور جو شخص قسم اٹھاتا ہے تو وہ کسی پیاری چیز کی قسم اٹھاتا ہے، اور سوگند کردگار بجانے محمد است، لامروں کا کہہ کہ اللہ نے حضور کی جان کی قسم اٹھائی۔ سو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں حضور کے قول کی قسم اٹھائی، کہیں حضور کی جان کی قسم اٹھائی، کہیں اس شہر کی قسم اٹھائی جس میں حضور قیام فرماتے تھے، مکہ مکرمہ جی، تو کہا کہ اسی طرح سے یہاں رب العالمین نے جس زمانے کی قسم اٹھائی ہے وہ زمانہ حضور کا زمانہ۔ دیکھنے میں تو سارے زمانے ایک جیسے ہیں، اسی طرح سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے جی، پھر اس زمانے میں کیا عظمت اور برتری کی بات ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ سارا زمانہ جو ہے، اور یہ بھی کہ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ آ گیا ہے جس کی آج 6 تاریخ، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست لیے ہوئے ہے، یہ سراسر غیر اسلامی نقطہ نظر ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے جی، اور کوئی زمانہ نحوست والا زمانہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ حکم بھی دیا گیا۔ بعض لوگ اپنی بدعمالیوں کے باعث، اپنی کمیوں کوتاہیوں کے باعث کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ زمانے کو گالی دینے لگ جاتے ہیں،
زمانہ ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے جی۔ تو حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر، لوگوں زمانے کو گالی نہ دو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، زمانے کو گالی نہ دو۔ زمانہ تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے جی، سوائے ان دنوں کے، ان راتوں کے، اس وقت کے جس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا کہ وہ دوسرے اوقات سے افضل ہے۔ جیسے لیلۃ القدر فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جی۔ اسی طرح عشرہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں ان کو باقی دنوں سے افضل کہا، عرفہ کے دن کو سارے سال کے دنوں سے افضل کہا۔ تو سوائے وہ ایام، وہ راتیں اور وہ دن شب برات، اس کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں۔ تو کہا وہ دن اور راتیں جن کی فضیلت رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان کی، اس کے علاوہ سارا زمانہ وہ ایک ہی جیسا ہے جی۔ اس میں جو بھی عمل کریں گے، نیکی کریں گے، اس پر اجر اور ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ تو دنیا کو یہ پیغام دیا اس صورت میں، یقیناً انسان خسارے میں ہے جی، کہ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اس نقصان سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، حق پر استقامت اختیار کریں اور حق پر صبر کریں، اور دوسروں کو بھی استقامت حق اور استقامت صبر کی وہ تلقین کرتے رہیں۔ تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اگر دنیا اور آخرت میں بامراد ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس سورہ پاک پر غور کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس سورہ پاک کی نسبت لکھتے ہیں کہ اگر انسان صرف اس ایک سورت کے معنی اور مطالب پر غور کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور بامراد ہو سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو مل سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ 2 صحابہ ایسے تھے کہ وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے جی تو وہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سناتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پھر جب علیحدہ ہوتے تھے، صحبت ختم کرتے تھے، پھر سورہ عصر ہی کی تلاوت کرتے تھے اور پھر سلام کر کے وہ اپنے اپنے راستے پر چلتے تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس سورہ پاک کو وہ کثرت سے اپنی سانسوں کا وظیفہ بنا کے رکھتے تھے، اس کے معنی اور مطالب پر غور کرتے تھے اور اس کے مضمون پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو قلع بن اسید کو بات کی کہ ناکام اور نامراد تو وہ شخص ہے جو ایمان کا راستہ چھوڑ دے، عمل صالح کو ترک کر دے، جو حق پر قائم نہ رہے، جو صبر کے راستے کو ترک کر دے، وہ ناکام ہے۔ اور جس کو خدا مہربانی کر کے ایمان کی دولت عطا فرما دے، عمل صالح کی دولت عطا فرما دے، جس کو اللہ رب العالمین صبر پر استقامت عطا فرما دے، وہی شخص دنیا اور آخرت میں بامراد ہے، وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں جی، وہ اپنی قیمتی دولت جو ہے جی اس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں، پھر وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، جو لیزی پیپل ہیں جی، جو عملی کوتاہی کے اندر مبتلا لوگ ہیں، ان کو دنیا میں بڑی کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی صرف انہی کا مقدر بنتی ہے جو اپنے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں، اپنے وقت کو صحیح مصرف میں لاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بندہ مومن سے سوال ہوگا، تمہیں یہ جو نعمت دی تھی اس کا کیسے استعمال کیا؟ تو اس سورہ پاک کا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کی قدر و قیمت کرتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کی سوغات اکٹھی کرتے ہیں جی، ان کے علاوہ باقی سارے انسان وہ لاکھ دعوے کریں، انہوں نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر لیا، پوچھو کوئی نیکی بھی کی، رب کو یاد بھی کیا جی، اللہ رب العالمین کی معرفت بھی حاصل کی، اس کے محبوب کا عرفان بھی حاصل کیا، اس کے محبوب علیہ السلام کے راستے پہ چل کے بھی کبھی دیکھا، کبھی راہ حق پر استقامت کی،
راہ بھی اختیار کی، کبھی اس راستے میں آنے والے مصائب اور آلام کا صبر کے ساتھ مقابلہ بھی کیا۔ تو اگر یہ تمہارے دامن میں چار چیزیں نہیں ہیں تو پھر یقیناً تم خسارے میں ہو۔ کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور عمل کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سفر المظفر میں بے شمار اولیاء کرام کے یوم وصال ہیں جی، اس میں سیدی دات علی جویری گنج بخش ہیں، فیض عالم ہیں جی، حضرت مجدد میات حاضرہ شاہ احمد رضا خان مجدد میات حاضرہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا بھی عرس ہے، اور بہت بڑی بڑی ہستیوں کا عرس ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو 982 سال پہلے داتا علی جویری گنج بخش علیہ رحمہ و رضوان لاہور میں تشریف لائے اور یہاں بیٹھ کے انہوں نے جی ایمان کی، عمل صالح کی، صبر کی، استقامت کی جو شمع روشن کی جی، اس کا اجالا آج تک پھیلا اور قیامت تک پھیلے گا۔ سو کامیاب کون ہے؟ کامیاب ابو جہل نہیں ہے، کامیاب سیدنا صدیق اکبر ہیں، کامیاب مکے کے کفار نہ تھے، کامیاب فاروق اعظم ہوئے، عثمان غنی ہوئے ذوالنورین، کامیاب مولا کائنات علی مرتضیٰ ہوئے جی۔ اور یہ جتنے اولیاء روئے زمین ہیں، ان کو جو عزت ملی، جو پذیرائی ملی، ان کو جو شہرت ملی، جو قبولیت ملی، اس کا راز کیا ہے کہ انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اچھی زندگی گزاری، اپنی سانسوں کا وظیفہ اللہ کے ذکر کو بنایا، اپنی دلوں کی دھڑکن حضور کے درود پاک سے متعلق رکھی۔ پھر اس ذکر کی برکت یہ ہوئی، سرکار پر درود پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی قبولیت کو کم نہیں ہونے دیا۔ وہ جو قرآن پاک میں کہا نا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ تو صوفیاء کی زندگی میں یہ جو عروج ہے، یہ جو سربلندی ہے، یہ جو رفت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان کی وہ پاکیزہ زندگی ہے جس میں یاد الہی کا غلبہ۔ اور جب بندہ اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں گزارتا ہے تو جہاں بیٹھا ہو پھر اس کو اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے دامن میں گھیر لیتی۔ میں نے پڑھا کہیں قصہ، یہ خاتون کا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے، وہ خاتون جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کے رہتی ہے، ایمان لائی حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت نوح اس کے پاس گئے ہیں کہ میں نے 900 سال تبلیغ کی، اس قوم کو یہ ایمان نہیں لائی ہے، ہر درمی اور سرکشی کا اس نے راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ اب میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے، اللہ یہ اپنے آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں، ان کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دے دے۔ یاد رکھیے کوئی نبی بد دعا نہیں کیا کرتا۔ ایک جج ہے، اس کے سامنے کیس پیش ہوتا ہے تو وہ فیکٹس کو دیکھ کے سزا دیتا ہے، تو جج کا سزا دینا یہ عمل ساری دنیا میں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے کہ جرم کیا ہے تو سزا ملی ہے جی۔ تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا عذاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے، تو اپنے سامان کو سمیٹ کے تیاری رکھ، جب وہ عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا تو میں آ کے تجھے کشتی بناؤں گا، اس میں بٹھا دوں گا، لے جاؤں۔ یہ وعدہ کیا اس بڑھیا سے جنگل میں رہتی تھی۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جب طوفان آیا تو ذہنی مصروفیت کے باعث حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ جو وعدہ کیا تھا اس خاتون سے وہ یاد نہ رہا۔ سیلاب آیا، پوری دنیا جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ جب سیلاب اترا تو پھر خیال آیا ہو میں نے تو خاتون سے وعدہ کیا تھا جی کہ جب سیلاب آئے گا تجھے آ کے لے جاؤں گا، آ کے لے جاؤں گا۔ اس کی تلاش میں نکلے تو پہنچے تو جب نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو آتا دیکھ کے اس خاتون نے جی کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ آ گئے، سیلاب آنے والا ہے، عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی بندی سیلاب تو آ کے بھی گزر گیا جی۔ وہ تو اس کے واقعہ کے اندر علماء نے لکھا کہ وہ خاتون جنگل میں اکیلی تھی،
لیکن اس کی سانسیں ذکر الہی سے آباد تھیں، اس کی دلوں کی دھڑکنیں اللہ کا ذکر کرتی تھیں۔ نوح کا طوفان آیا جس نے دنیا کو بہا کے رکھ دیا، لیکن مائی کے جھونپڑی کا ایک تنکا بھی وہ اس طوفان کی نظر نہیں ہوا۔ تو دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے، آزمائشوں سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو پھر ذکر خدا کو اپنی سانسوں کا وظیفہ بناؤ اور درود کو اپنے دلوں کی دھڑکن بناؤ۔ اور اس آیہ کریمہ کے حوالے سے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، میدان کربلا میں جس ہستی نے ایمان، عمل صالح اور استقامت حق کا راستہ اختیار کیا اور جو صبر کا مینارہ نور بن کر میدان کرب و بلا میں کھڑا رہا، وہ ابن علی کا شہزادہ، جنت کا شہزادہ، اس نے عملی تفسیر اس کی پیش کی ہے۔ دنیا آخرت کی ساری عزتیں امام حسین علی مقام کو ملی، اور اس کا مخالف انسان وہ ذلت، رسوائی اور خسران سے دوچار ہوا، اس ملعون کو یزید اور پلید کہتے ہیں۔ اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔